درود پھر بھی آل محمد کی ذات پہ مل کے پڑھیں بلند آواز میں۔ اگر آپ تکلیف نہ سمجھے تو نظر اللہ نے عدل حسین اب سب 2 قدم آگے ہیں۔ جسے امام حسین سے جتنی محبت ہے وہ اتنے قدم آگے آج۔ جتنے آپ تشریف فرمائیں، آپ سب سے گزارش کروں گا آپ سب ممبر کے قریب ہوں تاکہ مجلس کا ایک ماحول بن جائے۔ آپ تھوڑے نہیں بیٹھے ہوئے، کافی سارے عزادار تشریف فرمائیں۔ درود مل کے آل محمد کی ذات پہ ایسا پڑھیں کہ کم از کم 14 راضی ہو جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، بارہ الخلائق اجمعین، الصلاۃ والسلام علی العبد المؤید و رسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمدی اول العدد و صاحب الابد النبی العربی الابتہی القرشی المکی المدنی ہاشمی اتہامی ابی القاسم و ابی الزہرا محمد یا کاشف الکربین وجہ الحسین علیہ السلام اکشف کربی و کرب المؤمنین بحق اخیک الحسین علیہ السلام۔ دعا ہے پروردگار عالم بانی مجلس شنکل تاجدار کے عزت بخت رزق مال میں مزید اضافہ فرما۔ میرے مالک انکل تاجدار کے والدین کے درجات مزید بلند فرما۔ ان سمیت ملک پاکستان میں جتنے عزادار مومنین ذاکرین و عظام علماء کرام اس فانی جہان سے کوچ کر گئے ہیں، سب کے درجات مزید بلند فرما۔ انہیں جوار معصومین میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما۔ میرے مالک کے جتنے بھی ہاتھ بلند ہیں، تجھے بادشاہ حسین کے ہاتھوں کا واسطہ اس عزت والی بارگاہ سے کوئی ہاتھ بھی خالی واپس نہ جائے۔ میرے مالک جو اس مجمع میں پریشان حال ہیں، خصوصاً بھائی مہدی بتا رہے ہیں ایک مومنہ پریشان ہے، جملہ جتنے سادات و مومنین پریشان ہیں، میرے مالک سب کی پریشانیاں دور فرما۔ میرے مالک جو لوگ بے اولاد ہیں انہیں اولاد نرینہ عطا فرما۔ میرے مالک جو لوگ بیمار ہیں آغا جی سمیت سب کو شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ میرے مالک مجھ سمیت تمام دلوں کی حسرت، جلد از جلد ہم سب کو 14 معصومین کا زوار بنا۔ جتنی آمین ابھی کہی ہے اس سے بلند آمین کہیے گا۔ میرے مالک تجھے ذکر کی عزت کا واسطہ ہم پانی کے ہوتے ہوئے پیاسے ہیں۔ ہمارے 12ویں آقا مہدی برحق کے ظہور میں تعجیل فرما۔ جو بندہ چاہتا ہے جلد از جلد امام زمانہ سرکار کا ظہور ہو۔ جتنی طاقت اور توفیق کربلا والوں نے آپ کو درود پڑھنے کی عطا کی ہے، کم از کم اتنی بلند آواز میں صلوات تلاوت فرمائیں آل محمد کی ذات پہ۔ سامعین گرامی قدر، معزز سامعین، اگلے سردار پچھلے سردار سدا سکھی رہیں، سدا آباد رہیں، سوائے غم مظلوم کے دنیا کے ہر غم سے محفوظ رہیں۔ مخدومہ آپ کا ایک ایک قدم چل کے آیا، اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ جو مجھ سے پہلے پڑھ گئے، جنہوں نے میرے بعد پڑھنے ہیں، مجھ حقیق سمیت تمام کی ڈیوٹی اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ ہمیں اس کا بہترین سے بہترین اجر عطا فرمائے۔ جتنے سردار آپ تشریف فرمائیں، اگر آپ اجازت دیں تو جلدی سے میں 2 باتیں جناب کے حوالے کرنا چاہتا ہوں۔ پچھلے سردار طولانی بات کرنی نہیں، بہت کم وقت ہے، اور وقت اتنا کم ہے کہ یہ بتانے کا وقت نہیں ہے کہ کتنا وقت ہے، لیکن بھائی عادل فیاض کا حکم، آغا جی کا حکم کی تعمیل ہو گئی، وعدہ وفا ہو گیا۔ ماتمی عزادار ہیں، ان کے حکم کی تعمیل کرنی تھی تو جناب کے چہروں کی ضرورت ہو گئی، بس مجھے یہی شرف حاصل کرنا تھا۔ جلدی سے 2 باتیں کر کے جناب کو سلام کر کے جا رہا ہوں۔ ایک فرمان میں جناب کو سناتا ہوں۔ آپ کے میرے چھٹے امام کی بارگاہ میں بندہ آیا، اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ توجہ رکھیے گا سارے، شانی چاچو جتنے آپ تشریف فرمائے سب میری طرف دیکھیے گا۔ چھٹے امام کی بارگاہ میں بندہ آیا اور آ کے سوال کرتا ہے، سرکار یہ زبان کیا ہے؟ زبان کسے کہتے ہیں؟ سرکار فرماتے ہیں بندہ خدا یاد رکھنا، زبان ہوتی ہے 2 طرح کی۔ حیران ہو کے کہتا سرکار وہ کیسے؟ منہ میں تو ایک ہی ہے۔ سرکار فرماتے ہیں نہیں، ایک اچھی زبان، ایک بری زبان۔
اب جواب میرے چھٹے امام کا ہے، مجھے نہیں پتا کون بولے گا کون چپ رہ جائے گا، کوئی شیعہ بیٹھا ہے یا سنی بیٹھا ہے، جس کو سمجھ آ گئی اس پہ واجب نہیں ہو جائے گا بولنا۔ سرکار منہ میں تو ایک ہی ہے، دو کیسے؟ سرکار فرماتے ہیں نہیں، ایک اچھی ایک بری۔ اچھا پھر آپ ہی بتائیں اچھی کون سی ہے، بری کون سی ہے؟ مہدی بھائی سرکار اس کی طرف دیکھ کے مسکرا کے کہتے ہیں یاد رکھنا، جو چوک میں بول لے، گلی میں بول لے، بازار میں بول لے، غیبت کر لے، بحث کر لے، وہ زبان اچھی زبان نہیں۔ اچھی زبان وہ ہے جو ہم 14 کے ذکر میں آ کے بولے۔ سارے کیا ہے؟ اچھی زبان وہ ہے جو ہم 14 کے ذکر میں آ کے بولے۔ مولا وہ کیوں؟ فرماتے ہیں ہم سے ایک سودا کرو، دنیا میں تم ہمارے ذکر میں بولو، کل تمہاری قبر میں ہم 14 میں سے ایک ضرور آئے۔ تھوڑی سی واہ واہ کر کے ان کو قبر کا ضامن بنا لیے گا۔ سارے توجہ رکھیے گا، چند سطریں جناب کے حوالے کر شانی چچو۔ جس کو من کنتو کا اعلان برا لگتا ہے، ساتھ دیں گے جتنے سردار تشریف ہیں بولیں گے سارے جی۔ جس کو من کنتو کا اعلان برا لگتا ہے، پہلی سطر پڑھی، کافی سارے عزادار بول پڑے، مجھے امید ہے دوسری سطر پہ جو نہیں بولے وہ بھی شامل ہو جائیں گے۔ جس کو من کنتو کا اعلان برا لگتا ہے، مصطفیٰ کو وہ مسلمان برا لگتا ہے۔ سارے آخری عزادار تک۔ جس کے پھیپھڑے میں دم ہے دونوں ہاتھ بلند کر کے ہائے دری، جی سلامت رہے، آباد رہے۔ جس کو من کنتو کا اعلان برا لگتا ہے، مصطفیٰ کو وہ مسلمان برا لگتا ہے۔ 2 سطریں پڑھی، جنت جیسا ماحول بن گیا۔ چوتھی سطر پہ مجھے آپ کی واہ واہ بتائی میں نے کتنا پڑھنا ہے اور کتنا زور لگا کے پڑھنا ہے۔ جس کو من کنتو کا اعلان برا لگتا ہے، میں گھر تک نہیں میں قبر تک دکھی جاؤں گا اگر کوئی سن کے سمجھ کے چپ رہ گیا۔ جس کو من کنتو کا اعلان برا لگتا ہے، جس کو من کنتو کا اعلان برا لگتا ہے، ارے مصطفیٰ کو وہ مسلمان برا لگتا ہے۔ اور میں کہہ رہا ہوں خود کو کہتا ہے علی والا مگر ہے بھی نہیں، اے مقصر تیرا ایمان برا لگتا ہے۔ ارے جیے ارے سلامت رہے سارے، جی آپ کو سلام جی سارے علی۔ جس کو من کنتو کا اعلان برا لگتا ہے، مصطفیٰ کو وہ مسلمان برا لگتا ہے، خود کو کہتا ہے علی والا مگر ہے بھی نہیں۔ یاد رکھیے گا، ذاکر کہتے ہیں نا جی او جی میرے حصے کی خیرات بی بی سکینہ ہے۔ الگ الگ خیرات بندے کو حاصل نہیں ہوتی ہے، کوئی امام رضا کہتے ہیں، کوئی امام موسیٰ کاظم، کوئی امام حسین بادشاہ، کوئی مولا علی بادشاہ۔ میں سمجھتا ہوں مجھے جو میرے حصے کی خیرات ملی ہے وہ ہیں جناب سیدہ، جناب زہرا، میری زندگی سے زیادہ قیمتی شعر ہے۔ مجلس میں سے آج بندہ میرا قتل کر کے جائے گا جو شعر سن کے سمجھ کے چپ رہ گیا۔ سمجھنا ہے آپ کا بھی اپنا مقدر، میرا بھی اپنا مقدر۔ میں کہہ رہا ہوں جس کو من کنتو کا اعلان برا لگتا ہے، سمجھے میں یہ سطر نہیں پڑھا، عقیدہ نکال کے ممبر پہ رکھ رہا ہوں۔ جس کا عقیدہ میرے عقیدے کے ساتھ میچ کرے وہ بولے، عقیدہ میچ نہ کرے بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ عقیدہ ملے تو اتنا بولنا کہ آپ کی واہ واہ کی آواز نجف کے والی تک جائے۔ جس کو من کنتو کا اعلان برا لگتا ہے، مصطفیٰ کو وہ مسلمان برا لگتا ہے، خود کو کہتا ہے علی والا مگر ہے بھی نہیں، اے
ایمان برا لگتا ہے. اور میں کہہ رہا ہوں جو دشمن سیدہ زہرا پہ لعنت نہ کرے جانور کو بھی وہ انسان برا لگتا ہے. ارے جیے ارے جیے ارے جیے. جس کے پھیپھڑے میں دم ہے دونوں ہاتھ بلند کر کے فلک شکاف نہ رہے حیدری. ہیلو بھائی جان بھائی جان ایکو کام کریں اس کی. سارے 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 لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین. سارے جی مولا زندگی دراز کرے. اچھا جی جس کو من کنتوں کا اعلان برا لگتا ہے مصطفیٰ کو وہ مسلمان برا لگتا ہے. خود کو کہتا ہے علی والا مگر ہے بھی نہیں ہے مقصر تیرا ایمان برا لگتا ہے. مقصر کی شارٹ ڈیفینیشن جو مجھ تک پہنچی ہے جو میں سوچتا ہوں وہ یہی ہے کہ بندہ باہر سے پورا علی علی کرے اور اندر سے تھوڑا سا. مسلح پہ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. جی جے دیکھیں جی ایک چھوٹی سی بات انکل جی نے بھی چلیں. ہر بندے کا اپنا عقیدہ ایمان ہے. جو بندے کا ایمان ہو وہ بندے کو چھپانا نہیں چاہیے. جو انکل جی میرا ایمان ہے نا میں نے لا کے ممبر پہ رکھ دیا. اس کی شارٹ سی بات ہے. جی آپ بات رہے وقت اتنا نہیں ہے ورنہ میں آپ کو دے دیتا ہے ساری وضاحتیں. جی جی اچھا آپ توجہ میری طرف رکھیں. اچھا دشمن فاطمہ زہرا پہ جو لعنت نہ کرے جانور کو بھی وہ انسان. جی سارے 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 بے شمار جانور کو بھی وہ انسان برا لگتا ہے. ناطق انکل آغا جی نے لعنت کروائی ہے اور جیسے کرنی چاہیے تھی آپ نے ویسے کی نہیں ہے. میں 4 سطریں پڑھوں میں کہہ رہوں اللہ کی عطا ہے مودت بطول کی. اللہ کی عطا ہے مودت بطول کی. اللہ کی عطا ہے مودت بطول کی. شانی چاچو اس مجمع میں جو بندہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کے گھر کا چولہا جلتا ہے علی بادشاہ کی جوتی کے صدقے میں, آپ توجہ میری طرف رکھے. جو بندہ یہ سمجھتا ہے کہ جو رزق وہ کھا رہے اس کے بیوی بچے کھا رہے ہیں اس کے ماں باپ کھا رہے ہیں وہ رزق آتا ہے نجف کے والی کی جوتی کا صدقہ, وہ بندہ میرے ساتھ ضرور بولے گا. جس بندے کا رزق میرے مولا کی جوتی کا صدقہ نہیں ہے وہ دانت جیب میں رکھے اور گھر لے جائے. مجھے
اس کی داد کی ضرورت ہی نہیں ہے. میں کہہ رہا ہوں اللہ کی عطا ہے مودت بطول کی, اللہ کی عطا ہے مودت بطول کی, محفوظ ہر طرح یہ امانت کیا کرو. جو دشمن بطول پہ لعنت نہ کر سکے اس شخص پہ نماز میں لعنت کیا کرو. آباد رہے, آباد رہے, آباد رہے سارے. جی سلامت رہے. صلی اللہ محمد وآلہ جی جی اچھا جی. اکثر ذاکرین ہوتے ہیں ان باتوں کی ٹینشن لیتے ہیں, میں نہیں لیتا. کوئی زندگی اتنی پڑی علی ولی اللہ پڑھنا ہے, ایک نہیں 1000 روکنے والا ہے. یاد رکھیے گا. ابھی تو انکل تھے, بزرگ تھے, میں نے مناسب نہیں سمجھا. جو بندہ علی ولی اللہ پہ مانگے نا سند, جو بندہ کہے کہ کیا سند ہے کہ علی ولی اللہ, کون سی جی سلامت رہے. اب یہ مجھے جناب سیدہ سے جناب عباس پہ لے کے جا رہے ہیں, لیکن ان کو بھی ناراض نہیں کرنا. انعام آگے مجھے دے چکے ہیں وہ, تو 4 سطریں ان کے حکم کی تعمیل میں پڑھ دیتا ہوں. جب آیا نا علی کا لال 10 محرم کربلا کے میدان میں, ایک بندہ آگے بڑھ کے کہتا ہے کہ عباس تجھ میں اور ہم میں کوئی فرق نہیں ہے, تجھ میں اور ہم میں کوئی فرق نہیں ہے. عباس مولا نے آنکھوں میں آنکھیں ڈالی. اب کوئی نہ بولا مہدی بھائی تو مجھے پتہ ہے نا میری اور آپ کی بار ہو جانی ہے لڑائی, مجھے اب قیمت لے کے دیجئے گا. عباس تیرے میں اور ہم میں کوئی فرق نہیں ہے. اس نے اتنی بات کی, عباس کے چہرے پہ علی والا جلال آیا, اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتی ہے یاد رکھنا وہاں لبادے الگ ہیں, یہاں لبادے الگ, تیرے ارادے الگ ہیں, میرے ارادے الگ. اور لکیر کھینچ کے بتلا دیا یہ غازی نے, امام زادے الگ ہیں, حرام زادے الگ. آباد رہے, آباد رہے, آباد رہے, آباد رہے. جی سارے جی جی انکل جی. امام زادے الگ ہیں, حرام زادے الگ. ایک بات کر کے جناب سیدہ پہ میں جناب کو سلام کر کے جانا. ایک بات میری سمجھیے گا, حدیث کے ساتھ ساتھ پڑھتے ہیں, اب توجہ میری طرف کے بچے کو پتہ ہے حدیث کے ساتھ کی تشریح میں کر نہیں رہا. بھائی جان کیا لکھا ہوا ہے کہ رسول گھر ہے. بیٹی زہرا مجھے میرے جسم میں ذوف محسوس ہو رہا ہے, مجھے اپنی جمنی چادر اوڑھ دو. اب ذوف تھا کیا؟ اللہ کے کہنے پہ عیسائیوں کے سامنے کیا ہے, تم اپنے جیسے لے کے آؤ. ابنانا و ابناکم, نسانا و نساکم, انفسنا و انفسکم. شیعوں کو نہ مار, اللہ سے پوچھ اس نے یہ کیوں نہیں کہہ دیا اصحابنا و اصحابکم و ازواجنا و ازواجکم. اب اللہ نے کہا ہے تو ہم کیا کریں؟ تم اپنے جیسے لے کے آؤ, میں اپنے جیسے لے کے آتا ہوں. تم اپنی عورتیں لے کے آؤ, میں اپنی عورتیں لے کے آتا ہوں. تم اپنے بیٹے لے کے آؤ, تم اپنے بیٹے لے کے آؤ, میں اپنے بیٹے لے کے آتا ہوں. رسول کے تو بیٹے تھے ہی نہیں. اس وقت عرب میں بہت بڑے بڑے سچوں کا دور تھا, وہ بڑے سچے انکل جی, بہت بڑے سچے تھے.
اب رسول خدا نے یہ تینوں چیزیں لی تو لی کہاں سے؟ تینوں چیزیں علی بادشاہ کے گھر سے لی. 10th کی کتاب میں ایک چیپٹر ہے بردرہڈ، بزرگ تو جانتے ہیں، جس کی تشریح ہے کہ رسول نے مواخات قائم کیے، ایک جیسوں کا بھائی بنایا، ایک جیسوں کو میں قبر تک دکھی جاؤں گا اس بندے پہ جو سن کے سمجھ کے چپ رہ گیا. بھائی عید الفیاض، اگر زندگی نے وفا کی تو انشاءاللہ شوال کا دوسرا اتوار میں بھائی جان کے پاس حاضری دوں گا، چکوال بھی انشاءاللہ. ایک جیسوں کو انشاءاللہ ایک جیسوں کا بھائی بنایا، کمبر کا ہاتھ پکڑا، بوزر کے ہاتھ میں دیا، فرماتے ہیں آج سے تم دونوں بھائی ہو. سلمان کا ہاتھ پکڑا، مقداد کے ہاتھ میں دیا، فرماتے ہیں آج سے تم دونوں ایک دوسرے کے بھائی ہو. حضرت ابو بکر کا ہاتھ پکڑا، حضرت عثمان کے ہاتھ میں دیا، فرماتے ہیں آج سے تم دونوں ایک دوسرے کے بھائی ہو. کتاب والا لکھتا ہے مسجد کے کونے میں بیٹھ کے علی رو رہے تھے، رسول علی کے قریب آئے، آ کے پوچھتے ہیں یا علی روتے کیوں ہو، یا علی روتے کیوں ہو؟ علی فرماتے ہیں یا رسول اللہ رو نہ تو کیا کروں، آپ نے سب کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا، مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا، مجھے ممبر کی قسم ہے. کتاب والا لکھتا ہے رسول نے اٹھایا علی کو کندھے سے، مٹی جھاڑ کے کہتے ہیں یا علی میں نے تمہیں کسی کا بھائی اس لیے نہیں بنایا کیونکہ ان سب میں کوئی تم جیسا نہیں ہے. آباد رہے سارے فضائلی پڑھو، ٹائم بہت زیادہ ہو گیا. ان سب میں کوئی تم جیسا نہیں ہے. میں اپنی بات پہ آ رہا ہوں، آخری بات ہے آج کی. چادر تطہیر کے نیچے علی آ گئے، حسن آ گئے، اب آئے امام حسین. آگے کیا کہتے ہیں؟ اچھا ایک اور سوال کا جواب میں ادھر دیتا جاؤں. بندے کہتے ہیں جی چادر تطہیر کے نیچے فلاں بھی تھی، زیادہ کھول نہیں سکتا، ہاتھ کڑیاں لگ جاتی ہیں. فلاں بھی تھی. حضرت عبد المطلب تھے رسول کے دادا، ان کی بیٹی حضرت عاتقہ، ان کی بیٹی حضرت ام سلمہ. تاریخ والا لکھتا ہے جب آئی نا حضرت ام سلمہ چادر کے قریب، آ کے پوچھتی ہیں یا رسول اللہ میں بھی اندر آ جاؤں، میں بھی ہوں. شیعہ بندہ چپ رہ جائے تو مجھے بڑا دکھ لگے گا. میں بھی آ جاؤں، کیا میں بھی ہوں؟ انکل جی رسول کی آواز آئی نہیں، تم اپنے مقام پر کھڑی رہو، تم خیر پر ہو، تم اپنے مقام پر کھڑی رہو، تم خیر پر ہو. میں نے ہاتھ جوڑ کے کہا یا رسول اللہ یہ اپنے مقام سے کیا مراد ہے؟ رسول نے کہا نالین پاس تجھے نہیں پتا، مجھ محمد کو اپنی وہی بیوی اچھی لگتی ہے جو اپنے مقام تک محدود رہے. جیے خیرات انکل جی ہیں، سلامت رہیں سارے. ان بزرگوں کی زندگی دراز ہو، ان کا سایہ ہمارے سر پہ قائم و دائم رہے. مجھ محمد کو اپنی وہی بیوی اچھی لگتی ہے جو اپنے مقام تک محدود رہے. اب امام حسین ہے، آکے کیا کہتے ہیں؟ نانا جان اندر آ جاؤں. اگر آپ جملہ سمجھ لینا تو میں آپ کو سلام کرتا ہوں. نانا جان اندر آ جاؤں، آج کی آخری بات ہے. نانا جان اندر آ جاؤں. پوچھ کون رہے؟ امام حسین. یہ وہی حسین ہے جو بنا پوچھے مسجد نبوی میں نمازیوں کی صفیں چیرتا چیرتا آ کے نانا کی پشت پہ سوار ہو جاتا ہے. اللہ کرے میں آپ کو بات سمجھا لوں، کوئی مولوی ثابت کرے امام حسین نے پوچھا ہو نانا جان میں آپ کی پشت پہ سوار ہو جاؤں. بولے میرے ساتھ. امام نے پوچھا، آگا جی سر پلیز توجہ، امام نے پوچھا امام نے آ کے نانا کی پشت پہ سوار ہو گئے. مہدی بھائی انکل جی اب یہ وہی حسین ہے
جو آ کے چادر کے باہر پوچھ رہے نانا جان اندر آ جاؤ، اندر آ جاؤ، اندر آ جاؤ، تو پتہ چل گیا رسول کی مسجد اور ہے، زہرا کی چادر اور ہے۔ ارے جی، ارے آباد رہے، آباد رہے، آباد رہے۔ رسول کی مسجد اور ہے، زہرا کی چادر اور ہے۔ اب جب سارے آ گئے، سارے، جبرائیل کی آنکھ چودی آ گئی۔ اللہ پوچھتا جبرائیل یہ کون ہے؟ جبرائیل کہتا ہے مالک اللہ جب سب اکٹھے ہو جائے نا تو پھر پتہ نہیں چلتا، میرا اللہ تو ہی بتا۔ اللہ نے کہا جبرائیل ہم فاطمہ تو و ابوہا و بالوہا و بنوہا۔ اللہ یہ بھی تو کہہ سکتا تھا نا بھئی یہ محمد ہے، یہ علی ہے، یہ زہرا ہے، یہ حسنین ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا۔ مجھے قبر تک دکھ لگے گا اگر کوئی جملہ سن کے سمجھ کے چپ رہ گیا۔ اللہ آخری عددار تک توجہ، اللہ نے یہ نہیں کہا، اللہ نے کہا یہ فاطمہ ہے، یہ فاطمہ کا باپ ہے، یہ فاطمہ کا شوہر ہے، یہ فاطمہ کے بیٹے ہیں۔ اور بندو کو بہت شوق تھا محمد کے ساتھ رشتہ داریاں لگانے کا۔ پتہ چل گیا اللہ کی بارگاہ میں محمد کی رشتہ داری کام نہیں آتی بلکہ زہرا کی رشتہ داری کام آتی۔ آباد رہے، آباد رہے سارے۔ مصحف کہہ لوں گا، کہہ لوں نزاکت شاہ صاحب بیمار ہیں، مولا مسیح کربلا کے صدقے میں انہیں شفائے کام نواز عطا فرمائے۔ مولا ان بزرگوں کی زندگی دراز کرے، ان کا سایہ ہمارے سر پہ قائم و دائم ہے۔ یہی ہماری مجالس کی رونق ہے، یہی ہمارے جلوسوں کی رونق ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں مولا شفائے کاملہ اللہ عطا فرمائے۔ اللہ کی بارگاہ میں محمد کی رشتہ داری کام نہیں آتی بلکہ جناب سیدہ کی رشتہ داری کام آتی۔ میں شیعہ قوم کا اتنا چھوٹا ذاکر ہوں کہ لفظ چھوٹا بھی مجھ سے بہت بڑا ہے بھائی جان، بہت بڑا ہے۔ ایک منت کرتا ہوں، ساری زندگی کبھی علی ولی اللہ نہ چھوڑنا۔ اس علی ولی اللہ کے پیچھے علی کی بیٹیاں بازار گئی، اس علی ولی اللہ کی وجہ سے مسلمانوں نے رسول خدا کے گھر کے دروازے پہ آگ لگائی اور کوئی وجہ نہیں تھی۔ ایک ہی سوال کرتے تھے علی سے کہ ہم سے بیعت کرے، رسول نے اس کا ہاتھ دکھایا تھا۔ علی ولی اللہ کبھی نہ چھوڑنا۔ علی بادشاہ کی شریف بیٹیوں کا بڑا خرچہ ہوا ہے علی ولی اللہ۔ بس لمبا نہیں پڑھنا، تبرکن ایک جملہ اور میں جناب کو سلام کر کے جا رہا ہوں۔ بڑا مارا ہے ان کوفے اور شام کے درندوں نے علی بادشاہ کی بیٹیوں کو۔ آپ کی توجہ حاصل کرنے کے لیے ایک جملہ کہا، آپ تک آواز نہیں پہنچی۔ آغا صاحب کہہ رہے ہیں یہ اتنی پردہ تھی کہ ان کے اپنے بھائیوں سے پردے تھے۔ یا سیدہ، بس جناب زہرا کا ایک جملہ کہہ کے میں جناب کو سلام کر کے جا رہا ہوں۔ عزاداران مظلوم کربلا، بہار الانوار، جلد نمبر 8، صفحہ نمبر 108۔ مدینے کا ایک بندہ ہے، ورقہ اس کا نام ہے۔ تاریخ والا لکھتا ہے، یہ روایت کرتا ہے کہ جب جناب زہرا گئی اس دنیا سے تو یہ جو مدینے کے لوگ تھے نا، یہ بازار میں کھڑے ہو کے ہنس کے ایک ہی بات کرتے تھے، اس نے ہمارے مردوں کو مارا، ہم نے اس کی عورت کو مارا۔ اس نے ہمارے مردوں کو مارا، ہم نے اس کی
عورت کو مارا. ورقہ کہتے مجھے یہ بات نہیں رلاتی تھی, مجھے اگلی بات رلاتی تھی. پہلے ہنس کے کہتے تھے اس نے ہمارے مردوں کو مارا, ہم نے اس کی عورت کو مارا. پھر ہنس کے کہتے تھے اس نے ہمارے مردوں کو تلوار سے مارا, ہم نے اس کی عورت کو کبھی دیوار سے مارا, کبھی دروازے سے مارا, کبھی تازیانے سے مارا. یا زہرا یا زہرا. ایک سطر پڑھ کے سلام کر کے جا رہا ہوں. مجھے منبر کی عزت کی قسم ہے, انہوں نے اتنا مارا ہے نا جناب زہرا کو. اور ادھر 2 سطریں مجھے یاد آ گئی ہیں. 3 جمادی الثانی کے دنوں میں ایام سیدہ میں کہیں پہ بھی نہیں پڑھی. ادھر پڑھوں, رو کر پکاری بی بی کوئی آؤ تھامنے, نہیں وہ شیعہ جو دوسری سطر پہ ہائے تک نہ کر سکے. رو کر پکاری بی بی کوئی آؤ تھامنے, ارے ظالم نے مجھ کو مارا ہے بیٹوں کے سامنے. ظالم نے مجھ کو مارا ہے, ظالم نے مجھ کو مارا ہے بیٹوں کے سامنے. مجھے منبر کی عزت کی قسم ہے کتنا مارا ہے. علی فرماتے ہیں سیدہ کے جانے کے بعد ایک دن میں حسین کو لے کے سیدہ کی قبر پہ گیا. میں واپس آ رہا تھا, اچانک حسین میری کمر کے پیچھے آ کے چھپ گیا. اللہ کرے میں جملہ سمجھا لوں اور آپ ماتم کر لے. حسین میری کمر کے پیچھے چھپ گیا. علی فرماتے ہیں میں نے حسین سے کہا حسین ابھی تو تم ٹھیک چل رہے تھے, میرے دامن میں تمہارے ہاتھ تھے, حسین اب میری کمر کے پیچھے کیوں آ گئے ہو؟ تاریخ والا لکھتا ہے تڑپے حسین, تڑپ کے کہتے ہیں بابا وہ جو سامنے گلی سے بندہ آ رہا ہے, بابا اس نے میری آنکھوں کے سامنے میری ماں کو تماچا مارا تھا. بابا میں کہتا تھا نہ مار, اس کو چھڑانے والا اس کا بھائی نہیں ہے. اعظم اللہ اجورنا و اجورکم بمصائب الحسین علیہ السلام. روتی آنکھوں سے صلوات ہیں محمد والے محمد کے ساتھ. صلوات پڑھیں محمد والے محمد کے ساتھ پڑھیں. قبل اس کے کہ میں اپنے محترم المقام واجب الاحترام